الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں آئیں آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو میں کالج کی عمارت دیکھ کر بہت مایوس اور افسردہ ہو گئی، کیونکہ میری بیٹی حوریہ شروع سے ہی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی فیسوں کے عوض تعلیمی ماحول بھی معیاری اور شاندار دیا جاتا ہے۔ طالب علم وہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ حوریہ کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر میں نے اس کا داخلہ گورنمنٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ وہ پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، نہایت ذہین، محنتی اور خوبصورت۔ اس کا کالج کیا تھا، ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، ویران کوریڈور، بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے فرش، غرض کہ یہ عمارت آثار قدیمہ کی نمونہ نظر آتی تھی۔ کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ ماما، یہ کیسے کالج میں میرا نام آ گیا ہے؟ میرے تو گریڈز اور مارکس بہت اچھے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا، میں نے تمہارا اس کالج میں داخلہ اس لیے کروایا ہے کہ یہ گھر کے نزدیک ہے۔ وہ کالج جانے لگی۔ صرف پریکٹیکل کے روز وہ کالج جاتی تھی، باقی سب کوچنگ سے پڑھ رہی تھی۔ ابھی حوریہ کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ اس میں نے عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ حوریہ جو بطونی قسم کی لڑکی تھی، ہنسمکھ اور خوش اخلاق، اب وہ چپ رہتی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتی تو بیک وقت 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی، جبکہ میری بیٹی نازک سی دبلی پتلی بچی تھی، 1 یا آدھی روٹی بھی بامشکل کھاتی تھی۔ کہاں اب یہ حال کہ 4-5 روٹیاں کھا جاتی تھی۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی۔ اندر کمرے میں اس کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ حوریہ، تم کسی سے بات کر رہی تھی، تو وہ کہتی، ماما، کسی سے نہیں، میں تو پڑھ رہی تھی۔ آپ ہر وقت CID بنی میرے کمرے کے باہر کیوں گھومتی رہتی ہوں؟ کیا میں کوئی مجرم ہوں؟ اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ حوریہ کے ابو کی وفات کے بعد میں نے بھی ایک پرائیویٹ محکمے میں نوکری سٹارٹ کر دی تھی تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ اس دن میں نے اپنی کولیگ سے حوریہ کے اچانک رویے میں تبدیلی کا ذکر کیا تو وہ سوچ کر بولی، یار باقی سب کچھ ٹھیک ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اسپیس چاہتے ہیں، لیکن یہ 4-5 روٹیاں کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے۔ لہٰذا کسی عالم، مولوی وغیرہ کو دکھاؤ، کہیں کوئی جن یا اسیب کا سایہ تو نہیں ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ آج کے جدید دور میں اسیب، سایہ، جن کا کیا کام؟ ڈائننگ ٹیبل پر حوریہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو۔ میں حوریہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ حوریہ نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ماما، آپ اتنی حیرانگی سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا؟ ہاں حوریہ، دیکھا ہے، لیکن اتنی بدتمیزی سے کھانا کھاتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آج جمعہ تھا، تم نے نماز پڑھی؟ وہ میری بات انسنی کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی بدتمیزی پر پریشان تھی۔ آج حوریہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں حوریہ کے کمرے میں اسے اٹھانے گئی تو حوریہ بستر پر سوتی ہوئی ملی۔ حوریہ، تم اٹھ جاؤ بیٹا، کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے حوریہ کو اٹھایا۔ وہ سوتے ہوئے اور پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ضرور حوریہ رات سوتے سے اٹھی ہوگی اور واش روم یوز کیا ہوگا، مگر نل بند کرنا بھول گئی ہوگی۔ میں واش روم میں نل بند کرنے جانے لگی تو میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو حوریہ کو ٹوتھ برش کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو بیڈ خالی تھا۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو حوریہ اپنے بستر پر تھی، اتنی جلدی واش روم میں کیسے پہنچی؟ اور میں نے دیکھا تک نہیں۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ حوریہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ حوریہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، میں بھی مسکرانے لگی، اور پھر اپنا ناشتہ لینے کچن میں گئی تو حوریہ کچن میں ایک چیئر پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ایک حوریہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں موجود تھی۔ الہی، یہ کیا چکر ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔
آج صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ یہ میرا وہم ہے، کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس سے بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر حوریہ میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، ماما مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ حوریہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں پیار سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتی رہی۔ حوریہ بے خبر سو رہی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کر لیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا 1 بج رہا ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر آ گئی۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے میں تمام گھر اچھی طرح چیک کر کے ہی سوتی تھی۔ سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو حوریہ کے کمرے کی طرف نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی تو بیڈ پر حوریہ لیٹی نظر آئی، مگر حوریہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا حوریہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی تھی۔ یہ کیسا اسرار تھا! ایک حوریہ میرے کمرے میں، دوسرے کمرے میں ایک اور۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزاری۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں میں اصلی حوریہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی حوریہ کے بستر پر اور کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے سے دوسری حوریہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب حوریہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ سوئی کیوں نہیں؟ اس سے میں کیا کہتی؟ چلے ماما، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے بے ساختہ کہا، رکو حوریہ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، آپ پریشان مت ہو ماما، وہ چلی گئی ہے، بے فکر ہو جائیے، وہ اب شام کو آئے گی، آئیے میرے ساتھ۔ حوریہ کون بیٹا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ حوریہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ حوریہ پہلے تم میری بات کا جواب دو کہ تم کیا کہہ رہی تھی۔ حوریہ نے بے ساختہ میرے آگے آ کر ہاتھ جوڑ دیے اور پھر وہ مجھ سے لپٹ کر بولی، آج میں پراٹھا کھاؤں گی، کچن میں چلیے۔ میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے چلی گئی، لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں ماں تھی، میں اتنا تو جان گئی تھی کہ میری حوریہ کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن کس قسم کا دکھ پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی حوریہ نے کوئی وضاحت کی، اس لیے میں حوریہ کی طرف سے بے حد پریشان تھی۔ وہ اپنے کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس پہنچی۔ میں آفس تو آ گئی تھی لیکن میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک حوریہ کے کالج سے فون آ گیا۔ مجھے فوراً بلایا گیا۔ پریشان ہو کر میں کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حوریہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ لالی جیسی، اور اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، ان لوگوں سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری حوریہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آئی تو میری دوست جو میرے ساتھ حوریہ کے کالج آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی اور بھابھی کو ساری صورتحال بتا کر وہیں کالج میں بلا لیا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں حوریہ کو گھر لے آئی تھی۔ میرے بھائی کو کسی دوست نے ایک بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر ابھی شام ہوئی تھی، ابھی پوری رات باقی تھی۔ میری کولیگ اور میرا بھائی دونوں بے حد خوف زدہ تھے، اس لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا جی یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے، مگر بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے حوریہ سے اس سب کے بارے میں پوچھا۔ حوریہ کچھ نہ بولی، مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر آیا تو حوریہ نے اپنی بے بسی کا تمام حال مجھے بتا دیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں سارے غم پڑھ لیے تھے میں نے حوریہ کو کہا کہ نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ۔ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی۔
میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ جب میں بے دردی سے اپنی گالوں سے آنسو مٹا دیتی تو احساس ہوتا کہ میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ پھر حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے خوب جی بھر کر اور پھوٹ پھوٹ کر روئی اور سچے دل سے دعا کی، یا اللہ میرا کون ہے تیرے سوا، میں کس کے پاس جاؤں، میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، تو ہی میرا مالک اور خالق ہے، پہلے بھی تو نے ہی ہر مشکل میں میری مدد کی ہے اور ہر برے وقت میں نے تجھے ہی پکارا ہے، آج پھر وہ مشکل گھڑی ہے، مجھے مایوس نہ کر میرے خدا، میرے ساتھ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ بس یہ الفاظ جو زیر لب شروع ہوئے تو پھر 1 گھنٹے یہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے رہے، اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے کہ اچانک قرآن پاک بند آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا۔ پھر قرآن پاک کھولا اور آیت الکرسی، سورۃ الناس، سورۃ فلق اور سورۃ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئی۔ یہ قرآنی آیات میں جاگتے ہوئے لیکن بند آنکھیں کیے صدقے دل سے تلاوت کر رہی تھی۔ سچے دل سے خدا کے ساتھ لو لگانے سے ہماری خدا ضرور سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا، قرآن پاک جو میری کتاب ہے وہ تمہارے پاس ہے، وہ ہر پریشانی کا علاج بھی ہے اور تمہاری نجات کا ذریعہ بھی، اور تیری آخرت کا بھی ذریعہ ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حوریہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا 2 رکعت نماز حاجت پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گرد آیت الکرسی کا دم کیا اور پھر ہزار کھینچا، اور پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا اب بے فکر ہو کر ہر بات مجھے بتا دو، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اب تم اللہ کی پناہ میں آ چکی ہو۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی، وہ کسی کلاس کو اٹینڈ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو میں نے اس سے دوستی کر لی۔ ماما وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی، کالج، لیب میں، گھر میں، ہر جگہ۔ میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹتی تو وہ میرے ساتھ بستر پر سوتی نظر آتی، کھانے کی میز، باتھ روم، غرض ہر جگہ میرے سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتی اپنا جسم مجھے دے دو، مگر اب میں اس سے ڈرنے لگی ہوں، اس سے دور بھاگتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے، اسے میرا جسم چاہیے، اس کا جسم نہیں ہے نا ماما۔ کالج میں گارڈ انکل کی جو موت ہوئی تھی وہ اس نے ہی کی تھی، میری کلاس فیلو کا جو سر پھٹ گیا تھا وہ اس نے ہی پھاڑا تھا، کیونکہ اس کو خون اچھا لگتا ہے ماما۔ اب جب میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں تو یہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ حوریہ یہ سب باتیں مجھے بتاتے ہی رونے لگی۔ میں وہ ساری آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھی حوریہ کو پڑھنے کو کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم پڑھتے رہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتا نظر آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی حوریہ کو پلایا اور خود پیا، پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکایا۔ پھر ہم دونوں نے نماز فجر ادا کی، اس کے بعد نفل نماز شکرانہ ادا کی۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے میری بیٹی کو عصیب یا جن سے نجات مل گئی۔ صبح میرا بھائی اور بھابھی ایک مولوی کو بلا کر لائے تو اس مولوی نے بتایا کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پر مسکراہٹ تھی کہ خدا پر یقین کر کے دیکھو، خدا ضرور مدد کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر میں نے حوریہ کو اس کے کھنڈر نما کالج سے نکال لیا اور پرائیویٹ کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اب میری بیٹی نامی گرامی گائنیکولوجسٹ ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور خدا کے فضل سے کامیاب خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔